میں جب سے شادی کر کے اپنے سسرال آئی مجھے ہر بندہ ہی اپنے آپ میں ایک کہانی لگا، لیکن جیسے بھی تھا وقت اچھا گزر رہا تھا۔ میں اکثر سوچتی میں کتنی خوش قسمت ہوں جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ سب کچھ تھا زندگی میں، بس کمی تھی تو اولاد کی، جو میرے بس میں نہیں تھی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ انسان تو بس دعا ہی کر سکتا ہے، جو میں ہر وقت اپنے لیے کرتی تھی۔ میرا نام مہوش ہے، میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ شادی کے تیسرے سال میں جب مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں خوشیاں بکھر گئیں۔ میں بےحد شکر گزار تھی اپنے رب کے، جس نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرنے کے قابل سمجھا۔ میرا دل الگ الگ چیزوں کو کھانے کو کرتا، کبھی کھٹی چیزوں کو، کبھی میٹھی چیزوں کو۔ ایک دن میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا اچار دے دیں، تو انہوں نے مجھے سختی سے کھانے سے منع کر دیا۔ ان کی اس بات پر میں بہت حیران ہوئی کہ وہ تو سب کو دیتی ہیں، اور اگر میں نے تھوڑا سا مانگ لیا تو اس میں کیا قباحت ہے۔ مجھے ان کے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ دکھ سے زیادہ مجھے اماں کی اس بات پر بہت حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے مجھے ہی کھانے سے منع کیوں کیا، جبکہ وہ تو سب کو دیتی تھیں۔ مجھے انکار کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی عجیب و غریب حرکت نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان سے بہت بار مانگنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں شادی کے بعد اس گھر میں آئی تھی۔ میرے شوہر نوید کا ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور تھا۔ وہ بہت خوش مزاج آدمی تھے اور میرا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور سنگت میں دن کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انہیں اپنی ماں اور بہنوں سے بے تحاشا محبت تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہی میرا فرض بھی مکمل طور پر ادا کرتے تھے، کبھی مجھ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ میری ساس محلے کی جانی مانی خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی بڑا فیصلہ لینا ہوتا میری ساس کو ضرور پوچھتے۔ ہر کوئی ان سے مشورہ لیتا تھا اپنے چھوٹے بڑے کام کے لیے۔ میری ساس کا ہاتھ کا بنا ہوا اچار لوگ دور دور سے لینے کے لیے آتے تھے، لیکن ان کی عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ کھانے سے انکار کر دیتی تھیں، کہ تم نے کسی صورت بھی ہاتھ نہیں لگانا، یہاں تک کہ انگلی بھی ٹچ کرنے نہیں دیتی تھیں۔ ایک مرتبہ میری ساس نے اپنی بیٹی اور داماد کو گھر میں دعوت کے لیے بلایا۔ میں نے سارا کھانا تیار کیا اور کھانے کی میز سجا دی۔ میری نند کا بھی دوسرا مہینہ چل رہا تھا۔ میری ساس کو اس سے بے حد لگاؤ تھا۔ میری نند نے مجھ سے اچار مانگا۔ میں نے کچن سے ڈبہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر میرا بھی دل للچانے لگا کہ کیوں نہ میں بھی آج اس کی ایک پھانک کھا ہی لوں، پر جو ہی میری ساس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ڈبہ ہے، ان کی رنگت فک ہو گئی۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے غصے میں جھڑک دیا کہ رکھو، تمہیں میں نے منع کیا ہے، پھر بھی تم باز نہیں آتی۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں دل برداشتہ ہو کر کھانے کی میز سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری اماں میرے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیوں کرتی ہیں اور مجھے وہ کھانے کیوں نہیں دیتی۔ نوید جب گھر آئے تو مجھے سوتا ہوا پایا۔ انہیں پتا تھا کہ میں اس ٹائم کبھی نہیں سوتی۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے اس ٹائم سونے کی وجہ پوچھنے لگے، تو میں نے ان سے بہانہ لگا دیا کہ میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی۔ میں کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن دل میں اس بات کا تہیہ کر چکی تھی کہ اماں سے جان کر رہوں گی۔ اماں آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ کیوں مجھے کھانے نہیں دیتی؟ ایسا کیا راز ہے جو ہم سب سے چھپا رہی ہیں؟ اس کے بعد میں اماں پر بھرپور نظر رکھنے لگی اور ان کی سرگرمیاں دیکھنے لگیں۔ کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا اور اماں بھی اپنے کام میں مشغول رہیں، لیکن اچانک ایک غریب حاملہ عورت اماں سے اچار لینے آئی، تو میں نے دیکھا کہ اماں اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور کچھ دیر بعد باہر آئیں۔ باہر آنے کے بعد اس عورت کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ ابھی تو یہ عورت خوشی خوشی اماں کے ساتھ اندر گئی تھی اور اب چہرے پر اتنی مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میں اماں کو کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس عورت کے باہر جانے کے بعد میں بھی اس کے ساتھ آئی اور اسے سارا معاملہ پوچھنے لگی کہ کیوں تم اتنی اداس ہو۔ اس نے کہا کہ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے اب میں حاملہ ہوئی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ میرا پہلا بیٹا ہو جو میرے خاندان کا وارث بنے، لیکن اب اماں جی نے مجھے اچار دینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ اماں جان نے اس حاملہ کی کوئی مدد نہ کی اور اچار دینے سے انکار کیوں کر دیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے ان سے کیا بات کی ہے؟ اس نے مجھے نہیں بتایا اور جلدی جلدی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔
مجھے اس کی اس حرکت پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے ایسا کیا پوچھ لیا تھا جو وہ دبے پاؤں یہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اندر آئی تو اماں کو دیکھا جو مجھے ہی دروازے میں دیکھ رہی تھیں۔ میں بنا کچھ بولے چائے بنانے چلی گئی کیونکہ میرا سر سوچ سوچ کر پھٹے جا رہا تھا کہ اماں نے آخر ایسا کیوں کیا، آخر ان سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے، کون سا راز ہے جو وہ نہیں بتانا چاہتی۔ میں رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ اماں صحن میں ہیں اور وہاں کچھ کر رہی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تہجد کے وقت اماں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ پہلے میں نے سوچا شاید کھلی ہوا کے لیے آئی ہوں۔ میں وضو کر کے آئی تو دیکھا اماں ابھی بھی اسی حالت میں صحن میں کھڑی تھیں۔ مجھے اچنبھا ہوا کہ اماں اتنی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں کیوں کھڑی ہیں، اتنا ٹائم ہو گیا کھڑے ہوئے اور وہ ایسے ہی وہاں کھڑی ہیں۔ میں ان کے قریب گئی اور انہیں کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ چونک کر ایک دم میری طرف دیکھنے لگیں جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا اماں آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو اماں مجھ پر ہی برس پڑی کہ کیا اب میں اپنے گھر میں بھی تم سے پوچھ کر گھوموں گی؟ اماں کی بات پر میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے تو بس ان کو دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ وہ ٹھیک تو ہیں، الٹا وہ مجھ پر ہی برس پڑیں۔ میں اماں کی نظروں سے خائف ہوئی، اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تحمل سے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز کے بعد میں بستر پر آ کر لیٹی اور اماں کے رویے اور حرکتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اماں کیوں اتنی عجیب حرکتیں کر رہی تھیں؟ کون سی ایسی بات ہے جو ان کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا اور یہ پتہ لگانے کی ٹھانی کہ اماں کیوں اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جو اس عورت کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اب کسی بھی حال میں اس مرتبان کا راز پتہ کرنا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو۔ مگر اماں کا رات کے اس پہر صحن میں کھڑا ہونا بھی میرے لیے باعث حیرت تھا، کیونکہ آج تک میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے یہ سب میرے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ میری آنکھوں کو تو خود بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب میں دیکھ رہی ہوں۔ اب تو اس سب کا پتہ لگانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا اگر میں کسی طرح اماں کا پیچھا کر کے اس راز کا پتہ لگا لوں، تبھی یہ ساری گتھیاں سلجھ پائیں گی جو آپس میں بری طرح الجھ چکی تھیں۔ یہ ساری پہیلیاں صرف اماں ہی سلجھا سکتی تھیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اماں کبھی مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں، وہ تو مجھے ایک بہو کے روپ میں بڑی مشکل سے برداشت کر پاتی تھیں۔ خواہ مجھ سے اپنا راز بانٹنا ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا، میری ساس بہت مصروف سی تھیں، صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند تھیں۔ میں نے ناشتے کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ہی ان کی آواز آئی کہ ابھی مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ میں نے افسردگی میں ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا جو دن کا 1 بجا رہی تھی۔ اماں ابھی تک اپنے کمرے میں بند ہی تھیں۔ میں پریشان سی واپس کچن میں آ گئی اور باقی بچے کام نپٹانے لگی۔ میری نظریں اب بھی اماں کے کمرے کی جانب تھیں۔ میں بڑی بے صبری سے اماں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور نوید کے رات کے پہننے کے کپڑے نکالنے لگی۔ میری سوچیں ابھی بھی اماں کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ اس حاملہ عورت کی باتیں ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اماں نے ایسا کیوں کیا، آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو اماں نے اسے انکار کر دیا۔ وہ بھی تو حاملہ تھی اور مجبور اور بے بس بھی، کہ اماں کو اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ باہر ایک محفل لگی ہوئی تھی، اماں بھی باہر آ چکی تھی۔ میری نند اور اس کے سسرال والے ملنے آئے ہوئے تھے۔ میں ان کی اچانک آمد پر پریشان ہوئی کیونکہ میں کافی زیادہ تھکی ہوئی تھی اور کھانا بنانا اس وقت میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے ان سے سلام کیا تو میری نند نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جب میری نظر باہر جاتی اماں پر پڑی، میں حیران ہوئی کہ اماں گھر آئے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کے بارے میں کوئی قیاس آرائی کرتی، میری نند کی آواز میرے کانوں میں پڑی جو مسلسل مجھ سے بریانی کی فرمائش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی فرمائش پر بریانی بنائی۔ کھانا کھاتے ہی وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری نند نے مجھ سے اماں کا پوچھا، میں کیا جواب دیتی؟ اسی وقت اماں گھر میں داخل ہوئیں اور بولیں، یہ رہی تیری اماں، تیری پسند کا حلوہ لینے گئی تھی قریبی دکان سے۔ اماں بول تو رہی تھیں لیکن نہ جانے کیوں مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میری نند کو رخصت کیا اور مجھے آرام کرنے کا بول کر خود کچن میں چلی گئیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت عجیب رہا تھا۔ کچھ نئے حقائق سامنے آئے جن کی ابھی تک ہر طرح سے پردہ پوشی کی جا رہی تھی، لیکن وہ پردہ پوشی کیوں کی جا رہی تھی، یہ سوال ابھی بھی برقرار تھا۔ مجھے 5واں مہینہ لگ چکا تھا۔ نوید پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ اماں تو جیسے میری ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی تھیں۔
ان کی وجہ سے نہ جانے کتنے دنوں سے میں نے اچار کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اب مجھے بےحد طلب ہو رہی تھی، زبان چٹخارے مانگ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ چھپ کر ایک آدھی پھانکی کھا لوں، پر میری ساس نے تو کچن سے ڈبے ہی غائب کر دیے تھے۔ ان کی اس حرکت پر میں دل محسوس کر کے رہ گئی۔ یہ بات ابھی بھی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، کیوں نہیں چاہتی کہ میں کھاؤں، کس بنا پر وہ مجھے روک رہی تھیں۔ ان سارے سوالوں نے دماغ میں جکڑ سے چلا رکھے تھے۔ رات کو نوید کام سے آئے تو میرا موڈ بےحد خراب تھا۔ ان کے آتے ہی میں رونے لگی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر چپ کروانے لگے اور بولے، کیا ہوا ہے، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ میں نے ان کو بھیگی شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا اور ساری کہانی ان کی گوش گزار کر دی۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا کہ وہ اماں سے خود بات کریں گے۔ میں بھی تھوڑا پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن اماں میرے کمرے میں آئیں تو میں سویٹر بن رہی تھی۔ ان کے آنے پر میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا کہ اماں جی، آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، میں خود آ جاتی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائیں اور بولیں کہ میری بیٹی، میں تجھے اس حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں تو بس تجھے یہ اطلاع دینے آئی ہوں کہ نوید کے چچا چاچی آج شام گھر آ رہے ہیں۔ نوید کی چاچی چونکہ حاملہ ہیں، وہ تو کسی خاص کام سے میرے پاس آ رہی ہیں اور کچھ دن یہیں رکیں گی۔ تم بس اتنا کرنا کہ ان کے رہنے کے لیے روم تیار کر دینا۔ ان کی بات پر میں الجھن میں پڑ گئی اور محض ہاں میں سر ہلایا۔ نوید کے چاچا چاچی آ چکے تھے اور دونوں ہی اپنے مزاج کے بندے تھے۔ میں نے ان کے لیے اماں کے ساتھ والا کمرہ تیار کیا۔ نوید کی چاچی میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے عجیب سے سوالات کرنے لگیں۔ میں حیرانگی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے سوالات اماں کے بارے میں زیادہ ہی تھے۔ میں حیران ہوئی اور سوچا کہ اماں ان کی بہتری چاہتی ہیں اور اسی لیے اسی کو بلایا، اور یہ اماں کے بارے میں کیسے کیسے سوال کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چاچی کے کسی بھی سوالوں کا جواب دیتی، اماں نے باہر سے مجھے آواز لگائی۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ اس پاگل عورت سے جان چھوٹی۔ میں باہر آئی تو اماں کے پاس کوئی عورت اچار لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اماں نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ اس عورت نے اپنا نام رشیدہ بتایا۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں کے سردار سے ہوئی ہے۔ میں حیرت زدہ سے تھی۔ اس عورت کو دیکھنے لگی کیونکہ میں نے اماں کے منہ سے کافی بار سردار کا ذکر سن رکھا تھا۔ وہ عورت بہت روتے ہوئے اماں سے مدد طلب کر رہی تھی۔ اماں وہاں سے اٹھیں اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ وہ عورت بےحد کمزور لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں انہیں کن لفظوں سے تسلی دوں۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کی شادی کو سال ہو گیا ہے اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے ہمیشہ ساس کے بہکاوے میں آ کر دوسری شادی کا کہتا ہے اور میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتی ہوں۔ کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں تو پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ میری ساس مجھ سے صاف الفاظوں میں کہہ گئی ہے کہ ہمیں پہلی اولاد وارث چاہیے، ورنہ وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ تبھی آج میں بڑی مشکل سے آپ کی ساس کے پاس آئی ہوں کہ شاید یہ میری مشکل کا حل بتا سکیں۔ اس کی پوری بات سن کر میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ اتنے بڑے گھر کے لوگ اور سوچ ان کی اتنی چھوٹی۔ وہ مجھ سے اور بھی کچھ کہتی کہ اماں ہاتھ میں اچار کا چھوٹا سا مرتبان لے کر ہم دونوں کے پاس چلی آئیں اور اس کو سردار کی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سردار کی بیوی نے اماں کا بہت شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا دل اس کے جانے کے بعد بےحد اداس ہو گیا۔ اس کی باتیں ابھی بھی میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ میں اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب مجھے اماں کی آواز سنائی دی کہ بیٹی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اس وقت تمہارا اتنی دیر بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ میں نے ان کی بات پر عمل کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری سوچوں کے دھاگے پھر سے اماں سے جڑنے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اماں نے اس دن غریب عورت کی مدد نہیں کی تھی اور آج اس سردار کی بیوی حاملہ بیوی کو جھٹ سے مرتبان لا کر تھما دیا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اور اماں جان نے ایسا کیوں کیا؟ ان باتوں کو سوچ کر میرا دماغ بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے ہر وقت بس ایک ہی تجسس رہتا کہ اماں اس غریب عورت کی مدد کیوں نہیں کرتی۔ اس کے پیچھے ایسا کون سا راز ہے جو اماں ہم سب سے چھپاتی آ رہی ہیں؟ چاچا چاچی کو لے کر آج ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کروانے لے گئیں۔ جب واپس آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی، ان کی کیا بات ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے جو سب پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے آتے ہی چاچی کو پانی پلایا اور ان سے پوچھنے لگی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ میری بات سنتے ہی چاچی بولیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے سے اماں بولی، یہ موئے ڈاکٹر تو بس
पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम देखना, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। मुझे इनकी बात से खुशी हुई। मैंने भी चाची को तसल्ली दी कि आप टेंशन ना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अचानक ही नवीद को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। इनके जाने के बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में शिफ्ट करा लिया। अब मैं रोज़ रात को अपनी सास के साथ सोती। पहली रात जब मैं अम्मा के साथ सोई तो मुझे महसूस हुआ कि आधी रात को अम्मा कमरे से बाहर गई हैं। मैं भी इनके पीछे चली आई। अम्मा अपने इस खुफिया कमरे में आईं जहाँ पर वो अपने अचार के लिए मर्तबान के सारे काम करती थीं। मुझे हैरत हुई कि अम्मा रात के इस पहर अकेली क्यों आई हैं। अम्मा दरवाज़ा खोलकर इस खुफिया कमरे में दाखिल हुई जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। इसके बारे में सुना था कि अम्मा अपना सारा काम इसी कमरे में करती हैं या फिर अपने कमरे में बंद होकर करती हैं। आज तक किसी ने भी इन्हें अचार बनाते हुए नहीं देखा था। जैसे ही मैं अम्मा के पीछे इस कमरे में दाखिल हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। पूरा कमरा तरह तरह के मर्तबानों से भरा पड़ा था और हर मर्तबान के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि अचार के इन मर्तबानों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मगर इसे पढ़ने से कासिर थी क्योंकि शायद वो उर्दू ज़बान में नहीं था और मुझे सिर्फ वही आती थी। अम्मा ने एक बड़ा सा मर्तबान उठाया और इसे खोलकर एक छोटे डब्बे में अचार डालने लगी। मैंने गौर से देखा कि अम्मा आखिर क्या कर रही हैं। अम्मा ने इस मर्तबान से छोटे डब्बे में अचार डाला और इसके अंदर एक अजीब सी जड़ी बूटी जैसी कोई चीज़ डाली, जिसे देखकर मैं परेशान हो गई कि न जाने ये क्या चीज़ है जो अपने अचार में शामिल कर रही हैं। अभी मेरी हैरत ख़त्म नहीं हुई थी कि अम्मा ने अचार के मर्तबान वाला पूरे खाने को एक झटके से खिसकाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने ही एक खुफिया दरवाज़ा था। अम्मा ने अपने पर्स में मौजूद चाबी से इस दरवाजे को खोला और अंदर चली गईं। मैं हैरत ज़दा सी अपनी आंखों के सामने सारा मंजर देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा वहम है। मैंने भी डरते घबराते अम्मा के पीछे ही अपने कदम बढ़ाए और आगे का मंजर मेरे लिए जानलेवा था। अम्मा ने एकदम खटके की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा और मुझे अपने सामने पाकर इनकी रंगत जर्द पड़ गई। इनके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। मैं बेखौफ ज़दा सी इनको देख रही थी कि न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगी। अभी वक्त खौफज़दा होने का नहीं था। मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। इसका क्या राज है? मैंने मजबूती से अपने कदम जमा दिए और अम्मा के सामने आकर खड़ी हो गई। इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी कि ये सब क्या है। अम्मा घसीटती हुई मुझे कमरे से बाहर ले आईं और बोलीं कि अगर आज के बाद मेरी जासूसी की तो तलाक दिलवाकर घर बिठा दूंगी। अम्मा के जवाब पर मेरी आंखें फट गईं। मुझे कहाँ उम्मीद थी इनसे ऐसी बात की। इस दिन के बाद मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती। मेरे 9 माह पूरे हो चुके थे। आज मेरी डिलीवरी थी। मुझे होश आया तो मेरी पहली नज़र मेरी सास पर पड़ी जो मेरे बच्चे को देखकर बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थीं। मेरा दिल बंद होने लगा। तभी अचानक अम्मा मेरे पास आईं और बोलीं कि तूने अचार खाया था ना। इनकी बात पर मैं हैरान रह गई। मेरी रंगत सफ़ेद पड़ गई। हाँ, मैंने खाया था। उन्होंने रोते चीखते हुए बच्चा मेरे सामने किया और बोलीं, मैं तुम्हें मना करती थी ना अचार खाने से, अब देखो क्या हुआ है। तुमने तीसरी जिन्स पैदा की है। यही वो वजह थी जो मैं तुम्हें अचार खाने से मना करती थी। अम्मा की बात सुनकर मुझे लगा मेरा कलेजा दर्द से फट जाएगा। इतनी बड़ी सज़ा। मैं फूट फूट कर रोने लगी। इस गम में अम्मा और नवीद भी बराबर के शरीक थे। तभी अम्मा बोली, जब हम यहाँ आए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। हम बहुत गरीब थे। मैंने नवीद को बड़ी मुश्किलों से पाला। मेरी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई थी। ना ही मेरे पास खाने को कुछ था और ना ही कमाने को। मेरी अम्मा को अचार बनाना बहुत अच्छे से आता था और हमारे ख़ानदान में आन थी कि पहली बहू अचार नहीं खा सकती। अगर वो ऐसा कर ले तो वो तीसरी जिन्स पैदा करती है। और ये भी इसलिए मैंने तुम्हें इस सब से छुपा के रखा था। इसलिए मैं तुम्हें हर रोज़ अचार खाने से बाज रखती थी कि कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़े। जब वो गरीब औरत मेरे पास आई जो मुझे बताया, इसे सुनकर मैं हैरान रह गई। वो गरीब औरत ज़रूर थी लेकिन वो अपनी सौतन की बर्बादी के लिए मेरे पास आई थी कि मैं इसे अचार दे दूं और इसकी सौतन को कुछ ऐसा करूं कि इसका बच्चा मर जाए। और गलत काम का किसी तौर का साथ नहीं दे सकती मैं। इसलिए मैंने इसे धिक्कार दिया और कहा कि आइंदा मेरी चौखट पर न आना। अम्मा की आन वाली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अम्मा की सारी बात सुनकर मुझे वो हक बजाने लगीं
اور رہی بات کہ میں تیسری جنس پیدا کی، یہ تو سب اللہ کے کام ہیں۔ اماں اگر شروع دن سے ہی اس اچار والی بات پر یقین نہ رکھتیں، لیکن آپ کا مان رکھنے کے لیے خاموش رہتی تھیں۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں، اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جسے چاہے نواز دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ میں نے تیسری جنس پیدا کی ہے۔ یہ بات سن کر نوید اور اماں بری طرح سے رو رہے تھے۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے یہ قیامت خود پر برداشت کر رہی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے کیے گئے غلط فیصلے ہماری ساری زندگی پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ہم ساری زندگی اس چیز کا دکھ اٹھاتے پھرتے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں۔ ضروری نہیں کہ بڑے لوگوں کی پرانی روایتیں بھی غلط ہوں۔ آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، یہ بری بات نہیں۔ آپ اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، بڑی بات یہ ہے۔